السلام علیکم جی. لائف سکلز کے ساتھ احمد فواد آپ کے ساتھ. اور میں ابھی جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے. مجھے اس کا بڑا رنج ہوا ہے اور وہ ہے حمزہ علی عباسی نے جو ایک ایشو چھیڑا ٹیلی ویژن کے اوپر 3 علماء کرام کے سامنے. اور وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ریکارڈنگ کروائی اسی سیٹ پر بیٹھ کے اور اس کی ایکسپلینیشن دی کہ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا اور اس کو میری بات کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو حمزہ علی عباسی اور باقی تمام لوگ ان سے میں ایک چھوٹی سی چند ایک چیزیں گزارش سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایکسپلینیشن ان کی جو تھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا, اس کے اوپر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے, اور میرے اوپر آپ فتوے کیوں لگا رہے ہیں, مجھ سے اتنی زیادہ بدتمیزی کیوں کی جا رہی ہے, تو کیا سوال پوچھنا غلط بات ہے؟ اور پچھلی قومیں اسی لیے مر گئیں کیونکہ انہوں نے سوال پوچھنے والوں کو کے اوپر الزامات لگانا شروع کیا, ان کا قتل کرنا شروع کر دیا. حمزہ اور میرے تمام دوست, کیونکہ میں یہ بنیادی مسئلہ نہ صرف ہمارے یہاں کے بہت سارے اینکرز میں دیکھتا ہوں بلکہ بہت سارے ہمارے ٹریننگ کے لوگ بھی اور ٹریننگ اٹینڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی یہ دیکھتا ہوں. مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس ایشو کو چھیڑا. احمدیت ایک باقاعدہ ایک سیکٹ ہے جس کے اوپر گفتگو بھی ہو چکی, جس کے اوپر ایشو آ بھی چکے, اس وقت بھی لوگوں میں مختلف رائے اس کی پائی جاتی ہے. میں اس کے بارے میں بالکل کوئی رائے نہیں اس وقت دے رہا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حمزہ علی عباسی آپ نے جس بنیادی چیز کو مس کیا, جس کا ابھی خمیازہ لوگ بھی بھگت رہے ہیں اور آپ بھی بھگت رہے ہیں, وہ کیا ہے بھائی؟ بات یہ ہے, جس طرح جان لاک نے کہا کہ ہمارے تصورات 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک سمپل, دوسرا کمپلیکس. ہم تصور زندگی کو یا چیزوں کو ان 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں. اس سے یہی ہم قیاس بھی کر سکتے ہیں کہ سوالات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. ایک سادہ سوال, سمپل سوال, جو ایک بچگانہ اس کو کہہ لیجئے یا اس کو بالکل عامیانہ سطح کا کہہ لیجئے, طالب علمانہ سوال کہہ لیجئے. وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, تو اگر ایک بچہ پوچھتا ہے تو اس کو ہم ڈانٹ نہیں دیتے, اس کو ہم جواب دیتے ہیں. آپ اگر ایک ایسا سوال کریں گے تو بھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پودا ہے, اس چیز کا ہے, اس میں پانی ہم ڈالتے ہیں, اس کے اوپر ایک بڑا درخت کھڑا ہوتا ہے یا شاخ بنتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے طالب علمانہ سوال, سمپل. دوسرا ہے جس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے, وہ ہے کمپلیکس. کمپلیکس سوال جو ہے وہ چند ایک بنیادی سوالوں کا ایک جو ہے بنیادی چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں, فرد اس میں موجود ہوتا ہے, منفرد انداز میں چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آپ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بنیادی چیزیں موجود ہیں. آپ نے سوال کیا کہ کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی خاص گروہ کو غیر مسلم قرار دے دے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس گروہ کا کانسیپٹ بھی موجود ہے, ریاست کا مکمل کانسیپٹ موجود ہے, جس سے ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ آپ نے ریپبلکا بھی پڑھی ہوگی. آپ کے پاس یہاں پہ موجود جو اسٹیبلش سسٹم ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ڈکٹیٹوریل ہے, ڈیموکریٹک کے ڈیفرنٹ پارلیمنٹیرین سسٹم ہے, پریزیڈنشل سسٹم ہے, یہ سارے کانسیپٹ آپ کے پاس مکمل طور پہ موجود ہیں. اور اس کے بعد آپ نے سیکٹس کی بات کی, پھر آپ نے ریاست کی ذمہ داریوں کی بات کی, اور آپ نے اسی بحث میں جب یہ کہا, ایک عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا, آپ نے کہا ذرا جلدی جواب دیں. پھر جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ نے ان کو ٹوکا 2 دفعہ اور آپ نے کہا چلیں یہ بتائیں کہ کیا یہ علمی بحث ہے یا سیاسی بحث ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو علمی بحث کا بھی مکمل طور پہ ادراک ہے اور سیاسی بحث کا بھی مکمل طور پہ ادراک ہے. تو حمزہ, جب ہم ایک کمپلیکس کویشچن کرتے ہیں جس کی بنیاد میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم رائٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کا انتخاب کریں. بھائی آپ یہاں پہ گلی میں محلے میں کھڑے ہو کے ایک ایسا سوال جو کہ عوامی سطح کا نہیں ہے وہ کیسے اچھال سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ والا سوال پارلیمنٹ اس کو 1973 میں ریزالو کر چکی ہوئی ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی سوال ہے جو کہ ایک زرخیز ذہن کی علامت ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کا ایک سیاسی گروہ کے ساتھ تعلق ہے, ہم سب جانتے ہیں. آپ ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ پارلیمنٹ میں جا کے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کریں. جب یہ قانون بنا تھا, جب یہ آئین بنا تھا, اس وقت کے علماء کرام میں جو کہ پارلیمنٹیرین بھی تھے, جن میں شاہ احمد نورانی بھی شامل تھے, قانون دان حفیظ پیرزادہ صاحب بھی شامل تھے, اور وزیر اعظم بھٹو صاحب بھی شامل تھے جو کہ مکمل طور پہ لبرل انسان تھے اور سیکٹ کے لحاظ سے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے. سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, ہمارے مسلمان طبقے, اور یہ سارے تھے. انہوں نے اس چیز کے اوپر پورا جان لگائی, پورا کام کیا اور پھر یہ اس جگہ پہ آیا. تو اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسی رستے کو اختیار کرنا ہوگا. تو بھئی پارلیمنٹ میں جائیے,
اگر یہ آپ ایشو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں صدق کے دل سے اور واقعی آپ احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ بھی سچائی کا دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ ایک علمی مسئلہ ہے تو پھر کیا ٹیلی ویژن جگہ ہے جہاں پہ آپ علمی مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایک اینکر کے طور پہ آپ جو مرضی بول دیں آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کسی کو کوئی حق نہیں ہے اپنی رائے زنی کرنے کا؟ دیٹس ایبسلیوٹلی ابسرڈ. آپ نے سوال اپنی طرف سے عالمانہ کر لیا، لیکن آپ نے جواب دینے والے جو لوگ اختیار کیے ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے. وہ بھی ایک علماء تو ہیں، لیکن کیا وہ مفتی قبیلے سے تعلق ہے ان کا جو اس چیز کے اوپر پورا رائے رکھتے ہیں؟ اور کیا آپ نے جا کے واقعتاً محنت کی اس سے پہلے یا اس کے بعد؟ کیا واقعتاً علماء کرام سے جا کے ملے یا اسی یہیں پہ شوشہ چھوڑ دیا؟ سو مائی فرینڈ، دا پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو میک از، حمزہ علی عباسی نے اگر کوئی یہاں پہ ایشو ایڈریس کرنا تھا، واقعتاً وہ سنسیئر تھے، تو پھر یہ پلیٹ فارم نہیں تھا. اور پھر جس طریقے سے وہ سوال پوچھ رہے تھے، سوال ایسے نہیں کیے جاتے. جب آپ طالب علمانہ سوال کرتے ہیں تو آپ ذہنی اور دلی طور پہ دوزانو ہو کر آپ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ فار دی سیک آف آرگومنٹ نہیں کرتے، آپ لڑتے نہیں ہیں، آپ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ان دس وے کہ آپ اس کو حمزہ کا اگر آپ کا یہ دلچسپی تھی کہ آپ اس کا جواب تلاش کرتے، تو پھر پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے یا علماء کرام کی بحث ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے فار گاڈ سیک. اور یہ کوئی جگہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ بات کریں. سو تھینک یو ویری مچ مائی فرینڈز لائف اسکلز کے ساتھ. اور میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ جب آپ سوال کیجئے تو سوال، اس کے الفاظ اور پلیٹ فارم کا انتخاب غور سے کیجئے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم.